السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ جَعَلَ فِيكُمْ أَنْبِيَاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ۔ اور اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا جبکہ تم لوگوں کے درمیان انبیاء پیدا فرمائے اور بادشاہوں کو تمہارے درمیان بنایا، اور تم لوگوں کو وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ معزز سامعین کرام، یہ سورۃ المائدہ ہے، سورۃ المائدہ سورہ نمبر 5، اور اسی سورت سے آیت نمبر 20 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، اور آیت کریمہ کا ترجمہ بھی ہم نے آپ کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے پیش کیا۔ سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ پیغمبر کلیم اللہ موسیٰ اپنی قوم کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو یاد کرو، اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا کہ تم میں بادشاہ بنائے، نبی انبیاء پیدا فرمائے، اور دنیا والوں میں سب سے زیادہ تم کو عطا کیا۔ معزز سامعین کرام، بنی اسرائیل شروع میں جب مصر میں تھے تو بہت ہی ذلت کی اور غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ بعد میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یوسف علیہ السلام کو بھیجا تو سیدنا یوسف علیہ السلام کو نبی بھی بنایا، اور مصر کی بادشاہت بھی سیدنا یوسف علیہ السلام کو عطا فرمائی، اور مصر کے اطراف کے جو ممالک تھے ان ممالک کی بھی فرما روائی سیدنا یوسف علیہ السلام کے انڈر میں ہی تھی۔ اس وقت بنی اسرائیل بڑی عزت کی زندگی گزار رہے تھے، ان کا مقام لوگوں کے درمیان بہت بڑا تھا، اور دینی اور دنیاوی دونوں قیادت جو ہے وہ بنی اسرائیل کے ہی ہاتھ میں تھی۔ بعد میں بنی اسرائیل اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے دھیرے دھیرے ذلیل ہوتے گئے، یہاں تک کہ اس قدر ذلیل ہو گئے کہ جب سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی بنا کر کے بھیجا تو اس وقت مصر میں اس زمانے میں لاکھوں کی تعداد میں تھے بنی اسرائیل، لیکن اس کے باوجود فرعون کے انڈر میں تھے، فرعون کی غلامی میں تھے، وہ لوگ ذلت کی زندگی گزار رہے تھے، محکومانہ زندگی گزار رہے تھے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نبی بنا کر کے آئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے بنی اسرائیل کو فرعونیوں کے پنجے سے نجات دلا کر کے آزادی کی زندگی بخشی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے توریت نازل فرمایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو سرخرو کیا۔ سامعین کرام، اسی بات کو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے۔ آگے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء بھیجے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بعد، اور بادشاہ بھی بھیجے۔ سلیمان اور داؤد یہ بھی بنی اسرائیل کے پیغمبر بھی ہیں اور اس وقت کے بادشاہ بھی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی طرف اشارہ کیا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کو بنی اسرائیل کو نصیحت کرتے ہوئے کہا۔ کیا نصیحت کرتے ہوئے کہا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت کو یاد کیجئے جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لوگوں سے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس احسان کو یاد کرو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کیا جبکہ تم میں انبیاء پیدا فرمائے اور بہت سارے بادشاہ بنائے، اور آگے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ وَآتَاكُمْ مَا لَمْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالَمِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم لوگوں کو وہ کچھ دیا جو دنیا والوں میں سے کسی کو نہیں دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اقوام عالم میں سے کسی کو نہیں دیا۔ یہاں پر ہم ایک بات بتلا دیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا کہ بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ کچھ دیا جو اقوام عالم میں کسی کو نہیں دیا، تو یہ جو فضیلت ہے وہ ان کے اپنے زمانے میں، بنی اسرائیل جب اپنے زمانے میں تھے، جب تک قرآن کریم نازل نہیں ہوا، جب تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی بن کر کے نہیں آئے، جب تک مسلمان قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر برپا نہیں کیا، اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو سب سے افضل بنایا۔ وہ اپنے زمانے کے یونانیوں، قبطیوں اور دیگر قوموں سے بڑھ کر کے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر
دوسرے مقام پہ سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 16 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْحُكْمَ وَالنُّبُوَّةَ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دیا، حکومت دی، نبوت دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پاکیزہ رزق دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پوری دنیا پر فضیلت دی۔ تو یہ جو پوری دنیا پر فضیلت دی، اس کا مقصد یہ ہے، اللہ کا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ ان کے زمانے میں، لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنایا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو بنانے کے بعد کیا کہا؟ کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو۔ یعنی جب مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، پیدا فرمایا، یہ امت جب اس روئے زمین پر آئی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل سے افضل بنایا۔ اللہ کی نظر میں بنی اسرائیل سے اشرف، بنی اسرائیل سے افضل، رستے کے اعتبار سے اقوم، نبی کے اعتبار سے اکرم، اور ہر اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو سب سے افضل بنایا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ بیان فرمایا ہے، سورۃ البقرہ آیت نمبر 143، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ اے مسلمانوں، اسی طرح سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا، اسی طرح سے ہم نے تم کو بہترین امت بنایا تاکہ تم دنیا والوں کے اوپر گواہ بن جاؤ۔ سامعین کرام، بتلانا یہ مقصود ہے، یہ جو بنی اسرائیل ایک زمانے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو سربلندی دی، لیکن ان کی اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے اللہ نے ان کو ذلیل و رسوا کیا۔ پھر بعد میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف موقعوں پر مختلف زمانے میں ان میں انبیاء اور بادشاہ دونوں بنائے تاکہ وہ لوگ ان کو راہ راست پر لائے۔ پھر ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے توبہ کی وجہ سے، ان کے اچھے عملوں کی وجہ سے اللہ نے سربلندی دی، جیسا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ لیکن پھر بعد میں ان لوگوں نے جب پھر سے بدعملی شروع کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی بغاوت اور سرکشی شروع کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیشہ ہمیش کے لیے ان کو ذلت و مسکنت کے اندر ڈال دیا۔ اور آج بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگرچہ اس روئے زمین پر یہودی موجود ہیں، لیکن پھر بھی ذلیل ہیں، ان کا اپنا کچھ بھی نہیں ہے، اپنے ہولڈ پہ کچھ نہیں ہے۔ سامعین کرام، یہاں پر بتلانے کا، اس آیت کریمہ کو بیان کرنے کا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو نازل کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جس زمانے میں یہ آیت پڑھی جائے، اس زمانے میں مسلمان سوچے، 1 منٹ رک کر کے، 1 منٹ رک کر کے سوچیں، کیونکہ آج مسلمان سوچنے کے لیے بھی ریڈی نہیں ہے۔ جب مرضی ہوتی ہے عبادت کرتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے عبادت نہیں کرتے ہیں، جب مرضی ہوتی ہے اللہ کے حکموں کی فرما برداری ہوتی ہے، جب مرضی ہوتی ہے اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں ہوتی ہے۔ اور بہت سارے تو ایسے مسلمان ہیں جو کمپلیٹلی گمراہی میں پڑ چکے ہیں، حالانکہ اسی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی افضل بنایا۔ بنی اسرائیل کو تو جو افضلیت دی سو دی، لیکن اس قوم کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے بھی افضل بنایا۔ لیکن اتنا افضل بننے کے بعد اور اتنے بڑے مقام پر آنے کے بعد اس امت نے اپنے آپ کو کس اسٹیٹس پہ لا کے کھڑا کیا ہے، اس امت کے لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں آج جو امت کی حالت ہے، چاہے وہ ہمارے ملک کے اندر ہو، چاہے دنیا کے کسی بھی خطے میں ہو، پہلے سے بہت خراب حالت ہے۔ ایک زمانے میں مسلمان پوری دنیا پر حکمرانی کرتے تھے، ایک زمانے میں مسلمان کا نام سن کر کے لوگوں کے دلوں میں عزت و احترام آ جاتا تھا۔ ایک زمانے میں مسلمان کے بارے میں جب کہا جاتا تھا تو لوگوں کے دلوں میں آتی تھی کہ مسلمان ایماندار ہوتا ہے۔ لیکن آج اسی مسلمان کا نام غیر قوم کے سامنے لیا جائے تو غیر قوم انتہائی ذلت کی نظر سے دیکھتے۔ کیونکہ مسلمان دھیرے دھیرے بدعمل ہوتے جا رہے ہیں، بدعملی کے بالکل نچلے پائدان پر چلے گئے ہیں۔ ہر مسلمان کو، چاہے وہ جماعت کی شکل میں ہو تو چاہے وہ انفرادی شکل میں ہو، تو مسلمانوں کو سوچنا پڑے گا۔ اور اگر آج بھی نہیں سوچیں گے تو جس طرح سے ہمیشہ کے لیے یہودی اور عیسائی لوگ ذلیل و رسوا ہوئے، یہودی ذلیل و رسوا ہوا، ویسے مسلمانوں کو بھی ہونا پڑے گا۔ یاد رکھیے، دنیا کے چند ٹکڑے اگر انسانوں کو مل رہے ہیں تو یہ افضلیت کی علامت نہیں ہے۔ افضلیت کی علامت تقویٰ کے اندر ہے، افضلیت کی علامت پرہیزگاری کے اندر ہے، افضلیت کی علامت اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکموں کی فرما برداری کے اندر ہے۔ مسلمان جب تک اللہ کے حکموں کی فرما برداری کے پیچھے نہیں لگیں گے، مسلمان عزت والے نہیں ہو سکتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان آیتوں کی گہرائیوں کو
خوب سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے اور سمجھ کر کے اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔